بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. خانقاہ کا یہ سالانہ روحانی اصلاحی تربیتی نقشبندی اجتماع جو حضرت اقدس حضرت مولانا پیر محمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی سرپرستی نگرانی میں منعقد ہے، جس میں کثیر تعداد میں عوام الناس کے علاوہ علماء کرام کا مجمع اور ہمارے حضرت شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادگان حضرت پیر حبیب اللہ احمد نقشبندی، حضرت مولانا پیر سیف اللہ احمد نقشبندی دام برکاتہم موجود ہیں. بیانات آپ حضرات نے سماعت کیے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس خانقاہ کی فیض کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رکھے. ہمارے لیے انتہائی سعادت ہے کہ ہم دادا مرشد کے ہاں حاضری ہے اور یہ ساری رونق کے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی اخلاص، کاوش و محنت کا نتیجہ ہے. دوستو، یہی وہ محفل اور مجالس ہیں جہاں سے انسان کی زندگی کی گاڑی کا کانٹا بدلتا ہے. گاڑی کا کانٹا بدلنے کے ساتھ ہی پورے ٹرین کا رخ بدل جاتا ہے. ایسے مجالس میں ہر ماہ آپ کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، اللہ والوں کی زیارت ہو جائے گی، ان کی باتیں براہ راست سنیں گے، دل پہ اثر انداز ہوں گی، ان کے دعاؤں میں شامل ہوں گے، حصہ ہو جائے گا، اور اس خانقاہ کی برکت سے ہمیں یہ صحبت نصیب ہو جائے گی. حضرت سیف اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آخر میں مجاہدے کی بات فرما رہے تھے. یہ تو یقینی بات ہے کہ مجاہدے کے نتیجے میں ہی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن رب کو معلوم تھا کہ میرے بندے اب کمزور ہیں، فتنوں کا دور ہے، تو اللہ نے آسانیاں فرما دی. امام المفسرین حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا کو قرآن کے نور سے معطر کیا، قبر میں اتارے گئے تو اللہ نے ان کی قبر کو معطر فرما دیا. فرماتے ہیں انسان کی زندگی کے 3 شعبے ہیں: تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن. ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی. ہر ایک میں عزت اور کامیابی پانے کے لیے کچھ اصول ہیں. ظاہر ہے کہ جب عزت اور کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی پانے کے لیے
کوشش کروں گا تو کچھ نہ کچھ مجاہدہ تو کرنا ہی پڑے گا. کچھ حاصل کرنے کے لیے جو کھونا پڑتا ہے، آرام قربان کرنا ہے، وقت قربان کرنا ہے، مجاہدے کے ساتھ بیٹھ کے جم کے سننا ہے. فرماتے ہیں اگر ذاتی زندگی میں ایک سالک وہ چاہتا ہے کہ ذاتی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ کے خاص رحمت کا مستحق بن جاؤں، تو اس کے لیے 5 اصولوں کا اپنانا ضروری ہے. 5 سبب. پہلا سبب شکر ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ بڑھا دے. آج ہمارے اور آپ کی زبان شکر ادا کرتے ہوئے بالکل چھوٹی سکڑ جاتی ہے، شکوے کرتے ہوئے بڑی لمبی ہو جاتی ہے. تو اگر ایسے مجالس میں ہم جڑتے رہے، یقیناً ہم اور آپ اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں. اور فرمایا دوسرا سبب وہ صبر ہے. آخر اس راستے پہ جو ایک سالک نے چلنا ہے، رکاوٹیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، مزاج کے خلاف معاملہ بھی آئے گا، تو ہم نے صبر کرنا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ کی قدردانی. تو ہم ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے اس راستے پہ چلتے جائیں گے، اپنے بڑوں کی رہنمائی، ان کے نقش قدم. تیسری چیز فرمایا شکر و صبر کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم اور آپ ذکر کا اہتمام رکھیں. ذکر کے اہتمام کی وجہ سے شکر صبر والی زندگی نصیب رہے گی. ذکر کی پابندی، اپنے معمولات کا اہتمام. آج ہم بیت تو کر لیتے ہیں لیکن سب کچھ پیر صاحب پہ چھوڑ دیتے ہیں. میری جگہ وظیفے بھی وہی کریں گے، سارے معاملات انہی کے کھاتے ہیں. ایک نوجوان آیا، ملاقات ہوئی محفل کے موقع پہ، جی 4 سال بعد آیا ہوں، 4 سال پہلے بیت ہوا تھا. مجھے دل سے خوش ہوئی، نوجوان ہے، چلو 4 سال بعد تو آ گیا. جب بات ہوئی تو پتہ چلا کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا تھا تو تعویذ لینے آیا تھا. تو دوستو کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ استفادہ تو اس طرح نہیں ہو سکتا. ہم اس تعلق کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر اس تعلق کو ہم اللہ کے لیے استعمال کریں گے، دنیا کا ہم اللہ تعالیٰ خود کر دے گا. تو ذکر کا اہتمام، معمولات کی پابندی اپنی جگہ پہ. اور چوتھا سبب وہ ادب و احترام، شاعر اللہ کی تعظیم، اپنے پیر بھائی کا احترام، بڑوں کا ادب و احترام. کہیں ایسے نہ ہو کہ میری کسی گفتگو سے یا میرے کسی عمل سے کسی دوسری بزرگ کی توہین نہ ظاہر ہو. تو ادب کا معاملہ. اور 5واں سبب فرمایا وہ دعاؤں کا اہتمام ہے. ٹھیک ہے، بزرگوں سے دعائیں کروائیں، مرشد سے دعائیں کروائیں، اللہ والوں سے، بڑوں سے دعائیں کروائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں خود دعا سے فرار اختیار کر لوں. آج ہم نے اس کام کو فرار اختیار کرنے کے لیے کا راستہ بنا لیا. دعا ذمہ لگائیں گے، چلے جائیں گے. خود دعا مانگنے کے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں. تو خود بھی اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں. فرمائیں یہ 5 اسباب سالک کی ذاتی زندگی میں اس کی کامیابی کا ذریعہ ہے. شکر، صبر، ذکر، ادب و احترام اور دعاؤں کا اہتمام. فرمایا اگر خاندانی زندگی میں آپ کامیابی چاہتے ہو، اس کے لیے 3 اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے. پہلا سبب حصول علم. سالک کے لیے ضروری ہے اس کے پاس علم ہو.
ٹھیک ہے آپ 8 سال 10 سال نہیں لگا سکتے، لیکن اگر باقاعدہ کچھ نہ کچھ آپ وقت دیں گے تو بہت کچھ حاصل کر جائیں گے۔ تو حصول علم اللہ کی ذاتی صفت ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا، جس سے محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور خاندانی زندگی میں دوسرا سبب جو کامیابی کا ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ ہم تزکیہ کریں، پہلے اپنے آپ پہ پھر اپنے خاندان پہ محنت کریں۔ تزکیہ صفائی تو آپ حضرات ان حضرات سے سن بھی چکے ہیں، سیکھ بھی چکے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، حضرت رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ اور تصوف ایک چھوٹا سا رسالہ انہوں نے لکھا تھا، تو ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے دیا، وہ میرے پاس موجود ہے۔ تو تصوف و فقہ کی مناسبت بیان کی ہے اس میں۔ فقہ ظاہری صفائی کا طریقہ بتلاتا ہے، تصوف سے انسان کو باطنی صفائی کی ترتیب معلوم ہوتی ہے۔ کوئی زمین اگر پلیت ہو جائے، بچے نے جانوں نے پیشاب کر دیا، یا تو وہ مسلسل سورج کے شعاعوں کی چمکنے سے بھاپ بن کے اٹھ جائے گی، وہ جگہ صاف ہو جائے گی، یا مسلسل بارش کے برسنے سے وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ تو اسی طرح انسان کی دل کی زمین جب وہ پلیت ہوتی ہے، یا تو ذکر کی کثرت جو بارش کے مانند ہے اس سے صاف ہو جائے گی، یا مرشد کی توجہات کی تجلیات جو سورج کے تجلیات کے مانند ہے اس سے پاک ہو جائے گی۔ تو حصول علم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس خاندانی زندگی میں عزت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا سبب فرمایا وہ کسب حلال ہے، حلال کمائیں گے حلال کھائیں گے۔ ہم تو اس وقت چھوٹے تھے، لیکن سنتے ہیں جو حضرات حضرت صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھے کہ ایک مصری تھا خانقاہ میں، جان محمد اس کا نام تھا، وہ خانقاہ جب بن رہی تھی تو اس میں بھی اس نے کام کیا۔ تو حضرت کے پاس آیا کہ لگا حضرت میرے بیٹے نے مجھے جوتے مارے ہیں، رو رہا تھا۔ حضرت نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ اولاد کو کیا کھلاتے ہو؟ جی بس رلا ملا۔ انہوں نے کہا پھر رلا ملی کا نتیجہ یہی۔ تو کسب حلال کمائیں اور حلال کمائیں اور حلال کھلائیں، خاندان میں عزت پاؤں گا۔ فرمایا معاشرتی زندگی میں اگر یہ سالک کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے 2 اسباب، حدود اللہ کا تحفظ اور حدود اللہ کے نفاذ کی کوشش۔ حدود اللہ کا تحفظ، خانقاہ میں آنے والا ایک سالک، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے احکامات کو میں اپناؤں، تو اپنا کے وہ اس کا تحفظ کرتا ہے اور دوسرے کو ساتھ لا کے تاکہ اپنے دوستوں کو بھی اس مرکز کے ساتھ جوڑوں، وہ گوئے کہ حدود اللہ کے نفاذ کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ابتدائی درجہ ہے، لیکن یہ ترتیب ہے۔ پھر اس کو آپ جائیں ملک کی سطح پہ، عالمی سطح پہ، جو ہمارے اور آپ کے اکابرین علماء اس میدان میں محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی حفاظت فرمائے۔ فرمائے یہ اسباب ہیں سالک کے لیے عزت اور کامیابی پانے کی، تو ہم کوشش کریں ایسے ماحول سے جب ہم رخصت ہوں تو ان اسباب کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ میری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ ہم اور آپ کمزور ہیں، ابھی تک غفلت کے شکار رہے، لیکن یہ مواقع میرے اور آپ کی زندگی کے بڑے اہم ترین موقع ہیں۔ یہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس صاف ہو گیا ہوں، دل کی میل اتر جاتی ہے۔ بہت سے ایسے حضرات ہیں
جو عقیدتاً بھی ان کی صفائی ہو جاتی ہے، عملی اعتبار سے بھی صفائی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے احوال بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ خود آؤں، لیکن عوام الناس کو بھی متوجہ کروں۔ یہ جو خانقاہوں کے اجتماعات ہیں، یہ در حقیقت سالانہ ورکشاپ کی مانند ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات کے ورکشاپ لگاتے ہیں نا، تو ہمیں اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر میں خود بیمار نہیں بھی ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے فلاں تعلق والا، فلاں رشتہ دار، فلاں پڑوسی، فلاں دوست، فلاں عزیز بیمار ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے وہاں ورکشاپ میں لے جاؤں، بغیر خرچے کے ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے، علاج بھی ہو جائے گا۔ تو یہ سیروزہ ورکشاپ ہیں، یہ خانقاہ کے اجتماعات، جہاں ہمارے اور آپ کے عقائد، اعمال اور احوال پہ محنت ہوتی ہے۔ تو خود آئیں، لیکن عوام الناس کو لائیں، فائدہ حاصل ہو۔ اللہ والے موجود ہوتے ہیں، اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے انداز میں وہ اصلاح کرتے ہیں۔ اور پھر یہ تو ویسی مرکز ہے۔ حضرت فضل علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت کلیم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑوں کو ہم نے تو نہیں دیکھا ہوا، لیکن بہر ان کے تذکرے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے شاہ صاحب کو، انہوں نے مرکز کو آباد کیا اور خوب آباد کیا، اس امانت کی حفاظت کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔